عید منعقد کرتے ہیں. مثال دے رہا تھا کہ عید کا جو جشن ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم بہرحال نئے لباس پہنتے ہیں اور آتے ہیں، مگر یہ مفاتیح الجنان میں جس میں زندگی کے آداب ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے صحرا کی طرف نکل جانا چاہیے. صحرا کی طرف، آبادی سے باہر، الا مکہ چھوڑ کر، مکہ مکرمہ چھوڑ کر باقی تمام شہروں کا، تمام زمینوں کا یہ حکم ہے کہ صحرا میں چلا جائے. اور ممکن ہو تو، اب یہ دوسرے مقام پر روایت میں صراحت ہے، ممکن ہو تو پا برہنہ جائے، پیروں میں نالین نہ ہو اور آستین الٹی ہوئی ہو، لباس نیا ہو، پاکیزہ ہو، صاف ہو، مگر ممکن ہو تو سفید ہو. اور جب میدان میں پہنچے نماز عید ادا کرنے کے لیے تو وہاں کوئی حصیر، کوئی بوریا، کوئی قالین، کوئی چاندی، کوئی فرش نہ ہو، زمین پر نماز عید ادا ہو. اور جب گھر سے نکلیں تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدا بلند رہے، گونجتا رہے پورا ماحول، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ. 2 سطر کی مختصر سی دعا ہے، مسلسل پڑھتے رہو. شب عید سے پڑھنا شروع کرو، روز عید میدان میں جاؤ تو مسلسل پڑھتے رہو، گروہ در گروہ جاؤ، اور جاؤ تو ساتھ میں مل کے پڑھتے رہو. اور جب نماز ادا ہو جائے پلٹو گھر کی طرف، تو جس راستے سے گئے ہو اس راستے سے واپس نہ آؤ، دوسرے راستے سے واپس آؤ، اور وہی ترانہ حمد، وہی نغمہ توحید زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب ایک مدت تک فقہا کی کتابوں میں، مجتہدین کی کتابوں میں، عرفاء کی بیاضوں میں، مفاتیح الجنان اور اس جیسی دوسری کتابوں میں پڑھتا رہا اور سوچتا رہا کہ عید منانے کا یہ کیا کون سا انداز ہے. عید منا رہے ہیں، ہمیں کیا خیال ہوتا ہے کہ کہیں نئے لباس پر کوئی داغ نہ لگ جائے، دامن گردآلود نہ ہو جائے، اور کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح جائیے. تو سوچنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی اعمال اور وظیفے یہاں مقرر کیے گئے اس دنیا میں، اس کا مقصد کچھ اور ہے. اس کا مقصد ہے آمادگی، آمادگی، تیار ہونا، ذہناً تیار ہونا. تو فرض کیجئے کہ کسی عالمی جشن میں آپ کو شرکت کرنی ہے، تو آپ کو اس جشن میں شرکت سے پہلے جو کچھ وہاں کرنا ہے اسے سکھایا جائے گا. وہ انداز بتایا جائے گا کہ آپ اس طرح جائیں گے. ظاہر ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ کسی گاؤں سے، دیہات سے، قصبے سے آ گیا، اس نے کبھی انگریزی لباس نہیں پہنا، اسے ٹائی لگانے ہی نہیں آتی غریب کو کہ کس طرح لگائی جائے. اب اسے سکھایا جائے گا کہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ ذہین تھے، خوب پڑھ لکھ لیا اور ڈسٹنکشن مارکس لے آئے، یہ تو آپ کی کامیابی ہے. مگر شہر میں جو آپ نے زندگی نہیں بسر کی تو شہر کے آداب سے آپ واقف نہیں ہیں. پڑھ لکھ لیا آپ نے، مگر اس جشن میں شرکت کے لیے کچھ سلیقہ چاہیے، تو کم سے کم یہ لباس پہننے کا طریقہ سکھایا جائے گا. اب اصل میں جو ہماری تیاری ہے وہ تو عید محشر میں شرکت کی تیاری ہے. ہر سال مسلمان کو اب بتایا جا رہا ہے عید محشر میں کیا ہوگا. ایک میدان ہوگا جہاں نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، پاؤں میں نالین نہیں ہوگی، سب کے جسم پر سفید لباس ہوگا، اور وہاں جب شرکت ہوگی تو نغمہ حمد اور ترانہ توحید زبان پر ہوگا.
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب میدان حشر میں حاضری کا انداز سیکھنا ہو تو اس انداز سے عید مناؤ۔ صلوات پڑھیں محمد۔